وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم جو مشقیں ہیں، مشق تھی مرکب اشاری کی، مرکب اشاری حصہ سوم صفحہ نمبر 96 کے اوپر۔ اردو سے عربی ہم یہ طرح کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ شاگرد ذہین ہے، یہ شاگرد ذہین ہے۔ ھذا التلمیذ، ھذا التلمیذ ذکی، میرا یہ شاگرد محنتی ہے، میرا یہ شاگرد محنتی ہے۔ شاباش۔ تلمیذی، تلمیذی ھذا مجتہد، تلمیذی ھذا مجتہد، بالکل ٹھیک۔ استاد کا یہ لڑکا نیک ہے، استاد کا یہ لڑکا نیک ہے۔ بہت اچھے۔ ولد المعلم، ھذا صالح، ولد المعلم ھذا صالح۔ نمبر 4، اس استاد کا لڑکا کلاس کا مانیٹر ہے۔ ولد ھذا المعلم، ولد ھذا المعلم امام الجماعت۔ نمبر 5، مدرسے کی یہ شاگردہ نیک ہے اور ویسی ہی اس کی استانی۔ تلمیذۃ المدرسۃ ھذہ انہوں نے کیا ہے ومعلمتھا، کمثلھا۔ اچھا، اور ویسی ہی اس کی استانی، اس کا ترجمہ ہے اور اس کی استانی ویسی ہی ہے۔ وَكَمِثْلِهَا مُعَلِّمَتُهَا، اور ویسی ہی اس کی مثل ہی اس کی استانی، یعنی کہ اس کو آپ تھوڑا جان لیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ وَمِثْلِهَا، وَكَمِثْلِهَا بھی ٹھیک نہیں، وَمِثْلِهَا بنتا ہے قتل کا، اس کی جیسی، وقتل کا معلمتھا، لیکن ومثلھا معلمتھا وکمثلھا معلمتھا یہ زیادہ ادبی لگتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ استاد کی وہ سائیکل تیز رفتار ہے، وہ سائیکل، استاد کی وہ سائیکل تیز رفتار ہے۔ دراجۃ، دراجۃ المعلم تلک سریعۃ،
دراجۃ المعلم تلک سریعۃ، اس استاد کی سائیکل نئی ہے، اے عبد الرحمن کیا وہ تیرا ماموں ہے؟ عبد الرحمانی یا عبد الرحمن؟ جی حل نمبر 9، اس مدرسے کا ذہین شاگرد مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ اس مدرسے کا ذہین شاگرد، تلمیذ ہذہ مدرسۃ الزکی قائم امام المسجد۔ دیکھیے یہ مدرسے کا شاگرد ہے، لہذا مرکب اضافی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ بھی آ گیا، صفت بھی آ گئی، بڑا کمپلیکس مرکب اضافی ہے، تو اس کو اسی طرح لکھیں گے جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں۔ ہاں تلمیذ تلک المدرسۃ الزکی، اس مدرسے کا، جی جی بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے الزکی امام المسجد قائم، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جب ہم ایک نارمل یا ڈیفالٹ انداز میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو مبتدا، خبر، متعلق خبر یا ظرف وہ اس کے بعد لے کے آئیں گے، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ متعلق کو بیچ میں بھی لے آتے ہیں یا ظرف کو مبتدا اور خبر کے بیچ میں بھی لے آئیں تو جملہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کر لیا ہے کہ تلمیذ ہذہ المدرسۃ الزکی امام المسجد قائم، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایک نیک آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں، جی۔ ھذا رجل صالح، ھذا رجل صالح، دیکھیے یہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نیک آدمی ہے، یہ مبتدا ہے، موصوف صفت، یہ خبر۔ وذالک، وذالک، ذالک، وذالک فاسقان، ذالکہ کی تثنیہ کیا ہے؟ ذالکہ، وہ نصب اور جر ہے۔ اچھا کیا یہ تمہاری پھوپھی ہے؟ حل ہذہ، ٹھیک ہے، یہ کمرے کا دروازہ ہے اور وہ باغ کا دروازہ ہے۔ ھذا باب الغرفہ، دیکھیے یہ سمپل، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، خبریں دونوں کی دونوں مرکب اضافی ہیں۔ اس باغ کی انجیر میٹھی ہے، اس باغ کی انجیر، تینوں ھذہ الحدیقۃ، تینوں ھذہ الحدیقۃ حلو، تین مؤنث نہیں ہے، میٹھی اردو میں ہے، عربی میں میٹھا ہے،
اچھا اگر آپ کریں اس باغ کی انجیر تو کیا ہوگا؟ تین تلک الحدیقتی. اچھا جی، کھجور کا یہ درخت بہت پرانا ہے، کھجور کا یہ درخت بہت پرانا ہے. شجرتن مؤنث ہے، شجرن مذکر ہے، شجرتن. اگر کسی نے کیا شجرتن تو آپ وہ ایسے ہو، ایک منٹ، وہ ایسے ہو جائے گا شجرت تمری حاضی ہی. ٹھیک ہے، اگر کسی شجرتن کے نہیں جدن رہے گا قدیم، پھر یہاں ہو جائے گا یہ صاحب ہو جائیں گے قدیمتن. شجر التمری، شجرت التمری دونوں میں لا، کیونکہ حروف شمسی میں ہے تا. اچھا جی، یہ ہماری ہو گئی مشق. ہم اس کتاب آسان عربی گرامر کے آخری بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں، اور اسماء استفہام یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. استفہام کے حوالے سے آپ دو چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان کو کہا تھا کہ یہ حروف استفہام ہیں، حرف ہیں. ایک کیا تھا؟ استفہام کون کون سے تھے؟ حل اور نمبر 2 آ. ان دونوں کے معنی کیا تھے؟ کیا. اس کیا کو انگلش میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہی غلط ہے، یہ وٹ نہیں ہے. از، ایم، آر جو کوشچن میں آتا ہے. کیا زید نیک ہے؟ از زید پائس؟ وہ والا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اردو میں دو طرح کے کیا ہیں. ایک کیا جو ہے وہ حرف استفہام والا ہے، ایک اسم استفہام والا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ حرف استفہام والا کیا کیا ہے، اور پھر بات ہے کہ یہ حرف استفہام ہے، لہٰذا جملے میں اس کا مقام حرف سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. جیسے حرف عطف پڑھ لیا تھا ہم نے، حرف تاکید، حرف مشبہ بالفعل انا پڑھ لیا تھا. تو اس کا کام جملے میں، اس کا مقام جملے میں حرف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جبکہ اس میں استفہام جو ہے اس کا جملے میں مقام ہے. یہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے، یہ خبر بن کے بھی آتا ہے، یہ فاعل بن کے بھی آتا ہے، یہ مفعول بن کے بھی آتا ہے جملہ فعلیہ میں. باقاعدہ سٹیٹس ہے. مبتدا کا سٹیٹس آپ بہتر جانتے ہیں، خبر کا سٹیٹس آپ جانتے ہیں کہ خبر ایک حیثیت ہوتی ہے جملے میں، جملے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. تو سب سے پہلے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں کہ حرف استفہام اور اسم استفہام میں ظاہری فرق کیا ہے، جملے کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے اس میں فرق کیا ہے. اس کا جملے میں مقام وہ نہیں ہے جو اس کا مقام ہے جملے کی بنیادی انگریڈینٹس کی جگہ پر آتا ہے. اس میں کوئی قاعدہ قانون زیادہ قاعدہ قوانین اس میں نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے علم میں ہو کہ اسماء استفہام کون کون سے ہیں. اس میں استفہام میں سب سے پہلے ہے جی ما. اس کے معنی ہیں کیا، اور اس کے معنی ہیں وٹ. ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہم نے کہنا ہے یہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ما ہاذا. اچھا، اس کا جواب میں دیتا ہوں یہ کتاب ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ہاذا کتابن. ٹھیک ہے،
اس کی ترکیب کیا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ مبتدا، یہ خبر. اب ادھر آتے ہیں ہم. یہ اس میں استفہام ہے، لہذا مبتدا یا خبر ہو سکتا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہاذا مبتدا ہے. سوال میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ انگلش میں بھی ترتیب بدل جاتی ہے. یہ کیا ہے کہ ہم کیا کہیں گے؟ دس از واٹ نہیں کہیں گے، واٹ از اٹ. گویا وٹ کو ہم پہلے لے کے آئیں گے، کیا کو پہلے لے کے آئیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ جواب میں اسی کا جواب دیا، اسی کی خبر بیان کی جا رہی ہے. یہ جو جملے کے اندر ایک سوالیہ مفہوم پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ اردو میں تو ہم یہ کیا ہے کو یہ پہلے لے آتے ہیں، کیا ہے بعد میں، لیکن عربی اور انگلش زبان میں وہ سوالیہ چیز پہلے آ جاتی ہے، کیا ہے یہ؟ لہذا اس کی ترکیب کیا ہوئی؟ خبر مقدم، کیونکہ اس کے جواب نے ہمیں بتا دیا کہ اصل میں اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اور اس کا جواب یہ آ گیا، یہ کتاب ہے. تو میری ذاتی رائے میں اسماء استفہام زیادہ تر ہمیشہ نہیں، زیادہ تر خبر مقدم بن کے آتے ہیں. ایک اور اس میں استفہام ہے من، اس کے معنی ہے کون، ہو. ٹھیک، تو کون ہے؟ من انتا. اس کا جواب مثال میں نے کہہ رہا ہوں، کسی نے جواب دینا انا ابراہیم ہوں. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اس کی لحاظ سے یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم. مبتدا مؤخر، خبر مقدم. اس جملے کو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ. پہلا کیا تھا جی؟ ما، جس کے ہم نے معنی اس کا ہے کیا اور اس کا واٹ. نمبر 2 یہ من ہے، من نہیں ہے جی. ہو، کیفا. متا، کب، when. ایون اور ایتن. ایون مذکر کے لیے آتا ہے، ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے. کون سا یا کون سی. which. اینا، کہاں.
Where? یہ بھی کب کے معنی میں آتا ہے؟ کم، کتنا یا ہاؤ مچ. یہ اسماء استفہام ہمیں یاد کرنے ہیں، ہمیں جاننے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو ویسے ہی جانتے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے ہے. یہ اسماء استفہام. اچھا، یہ جو ماں ہے، ایک ماں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہے نفی کا. اس ماں کا ایک عمل کیا تھا کہ وہ خبر کو، اس ماں میں اور اس ماں میں ظاہری فرق کیا ہوگا کہ اس کی خبر نسب میں نہیں ہوگی. جس ماں کی خبر، جس ماں کے بعد کوئی حرف، کوئی اسم نسب میں نظر آ جائے یا با کے ساتھ جر میں، تو ہمیں اشارہ مل جاتا ہے، پہچان مل جاتی ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ نفی کے لیے ہے. اب ہم ذرا تھوڑا مشق کی طرف آتے ہیں اور کچھ مشق کرتے ہیں، اور پھر ایک دو چیزیں انہی اسماء استفہام کے حوالے سے ہیں جو اسی مشق کے دوران آپ کو بتائی جائیں گی. پہلا ہے صفحہ نمبر 99 پہ، ما ذالک ذالک قلم الحبر. ما ذالک، ما خبر مقدم، ذالک مبتدا مؤخر. کیا ہے وہ؟ ذالک قلم الحبر. قلم الحبر کہتے ہیں سیاہی والا، فاؤنٹین پین، روشنائی والا پین. وہ روشنائی کا پین ہے، سیاہی کا پین ہے. اگر ہوتا من ذالکا تو کیا مطلب تھا؟ وہ کون ہے وہ؟ ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ ہاذہ دواتن. ماں کے ساتھ اضافہ ماذا کا بھی ہے، ماں اور ماذا. وماذا فی الدواتی، اور دوات میں کیا ہے؟ وماذا فی الدواتی. ابھی لٹل ترجمہ کریں، فی الدواتی، دوات میں ماذا کیا ہے. جملہ ناقص ہے. ابھی دوات میں کیا موجود ہے؟ ماذا موجود فی الدواتی. جواب جو آیا ہے وہ اس موجودگی کی چیز کا آیا ہے. ما اصل میں تھا ماذا موجود فی الدواتی، دوات میں کیا موجود ہے. ٹھیک، تو لہذا یہاں مبتدا یہاں پہ جو وہ ہے نا ماذا موجود فی الدواتی، وہ موجود یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے. سر ماں اور ماذا دونوں استعمال ہوتے ہیں کیا کے لیے؟ وٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جواب دیا ہے فی الدوات حبر. فی الدوات حبر، دوات میں سیاہی ہے. اچھا، انہوں نے جو جواب یہ دیا ہے، جواب میں اگر آپ اس کی ترکیب کریں تو حبر جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے. اصل میں تھا الحبر فی الدواتی، سیاہی دوات میں، لیکن سوال اس طرح کیا گیا تو جواب بھی اسی طرح دیا گیا، فی الدواتی حبر. مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ.
وما ذا اچھا اب یہ بتائیے یہاں پر موجود کیا چیز موجود ہے؟ اس کی حیثیت جملے میں مرکزی نہیں ہے. سوال دوات کے بارے میں تو نہیں ہو رہا، اس کے اندر جو چیز ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے. لہذا چونکہ جار مجرور ہے، ہم نے بتایا جار مجرور جو ہے وہ جملے کے اندر کنفرم پوزیشن میں نہیں ہوتا، متعلق ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے. تو اصل میں یہ تھا یہ موجود، اور موجود غائب تھا یہاں پہ. جب یہ غائب ہے تو پھر ہمیں اس کو قائم مقام بنانا پڑتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے ہم اصل تقدیر عبارت کو دیکھیں، اصل اس کو دیکھیں. ماذا موجود فی الدواتی، فی الدواتی حب. من ھذا، من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. اب دیکھیے ابھی سوال ہوا تھا کہ ذالک یا ھذا جاندار کے لیے ہوتا ہے کہ بے جان کے لیے، تو ھذا کس کے لیے آ گیا؟ جاندار. اس کے دو ترجمے ہیں. یہ اصل ترجمہ آپ کہیں گے یہ ایک لڑکا ہے یا یہ لڑکا ہے. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. مسب الولدی، ہاں جی کیف حال محمود، کیسا ہے محمود کا حال. حال مضاف، محمود مضاف الیہ. محمود کا حال کیسا ہے؟ محمود کا حال اگر کوئی ترجمہ کرے محمود کا حال کیسا ہے تو ٹھیک ہے. ہوا بخیر. اب دیکھ رہے اب یہاں پہ بھی سوچے پھر بخیر جار مجرور ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جار اور مجرور کا سمجھے کہ ہم اس کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کی اصل چیز کو محذوف بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہوا طیب بخیر، وہ اچھا ہے خیریت کے ساتھ. ہوا حاضر بخیر، وہ خیریت سے کلاس میں موجود ہے. ہوا بخیر، وہ خیریت سے ہے. ہم کہیں گے قائم مقام خبر ہے، متعلق خبر محذوف. ہوا مبتدا ہے، بخیر جار مجرور، قائم مقام خبر، متعلق خبر محذوف، کچھ بھی کر لیں.
اچھا، اب اگلا جو جملہ آ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسماء استفہام ہم نے پڑھے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مضاف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. سوری، مضاف الیہ کے طور پہ. اس میں ابھی ہمارے سامنے پہلی مثال آئی من. کتاب من، من کے معنی کیا؟ کون. یہ ہو گیا کون کی کتاب، یہی ہے جی. کون کی کتاب، یہ کون سی کتاب نہیں ہے، کون کی کتاب یعنی کہ کس کی کتاب. کتاب من کے معنی ہیں بیت من کس کا گھر، قلم من. تو من جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ این اور ایتن مضاف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. کون سی کتاب، این اور ایتن مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر مضاف کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. ای الفریقین قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. ای الفریقین، دو گروہوں میں سے کون سا. این اور ایتو زیادہ تر مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو این ہو جاتا ہے ایو، ایتن ہو جاتا ہے ایتو. نمبر 7 آیا ہے ھذا کتاب من. یہ دیکھیے ھذا کتاب من. یہ کتاب مرکب اشاری ہے. یہ کتاب یہاں پہ مرکب اشاری نہیں، لہذا یہ کس کی کتاب ہے. اگر کوئی صاحب کرے یہ کتاب کس کی ہے تو یہ ترجمانی تو ٹھیک ہے، ترجمانی. ھذا کتاب حامد، مبتدا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر. صحیح. ھذا کتاب من، کتاب من، ھذا کتاب حامد. میں نے کہا کہ اس کے بارے میں مبتدا ہونا اور خبر ہونا، اس میں استفہام جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے. لیکن من کے بارے میں ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ مضاف الیہ کے طور پر. این اخوک الصغیر، این اخوک الصغیر. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے ایک رائے انہوں نے دی اینا مبتدا ہو گیا. اگر ہم نے اس جملے میں نا مثال کے طور پہ ایک صاحب سے پوچھا جائے کہ جی آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے، اب وہ کہیں میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہے یا اسکول میں ہے، تو اینا اخوک الصغیر
اخوک صغیر کے بارے میں خبر مانگی جا رہی ہے، خبر مانگی جائے کہ وہ کیا ہے، تو آپ اس کی خبر کیا دیتے ہیں؟ میرا چھوٹا بھائی اسکول میں ہے، اسکول میں حاضر ہے، یعنی کہ سپوز یہ ہاں، تو اس کو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں یقیناً دو رائے ہیں کہ یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم تھوڑا لاجیکلی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کو مبتدا یا خبر کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب ایک بنا لیں اور دیکھیں اس جواب میں وہ آئینہ کہاں پہ اس کو ریپلیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا خبر مقدم ہے، یہ جو ہے مضاف الیہ، یہ آ گئی صفت اخو کا، ٹھیک ہے؟ کہاں ہے تیرا چھوٹا بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ گھر میں موجود ہے، ہوا موجود فی البیت، وہ گھر میں موجود ہے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ کب ہے؟ اب ترجمہ کریں کب ہے اللہ کی مدد؟ آئے گی فعل اس میں موجود نہیں ہے، مائنڈ یو، آپ بریکٹ میں کر سکتے ہیں کب کے بعد بریکٹ میں آئے گی، اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں پیپر میں تو بریکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ واضح کرنے کے لیے، لیکن آپ اگر کر دیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اللہ کی مدد کب ہے، کب ہے اللہ کی مدد۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب ہم ترکیب قرآن پڑھیں گے نا تو ہمارے سامنے بہت سے محذوفات آئیں گے، ایسے مواقع آئیں گے جہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ چیز محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اب ہم کہیں گے متی تذهب، اب جب فعل آ جائے گا، اصل تو اس کا ایونٹ کے ٹائم کا پوچھ رہا ہے نا کہ وہ جب ایسا کام ہونا ہے تو کب ہوگا۔ متی، اگر اب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ آنے کا فعل اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہماری assumption ہے، ہم نے محذوف کر لیا ہے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کے معنی ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ جو ہے آگاہ ہو جاؤ کے معنی میں، ان نصر اللہ قریب۔ اب دیکھیے متی کو ریپلیس کس نے کیا ہے؟ متی کو ریپلیس کس نے کیا یہاں پہ جواب میں؟ قریب۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ متی جو ہے مبتدا نہیں ہے، خبر مقدم۔ نصر الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ ان اسماء استفہام کو یاد کر لیں، ان کا استعمال سپوز مثال کے طور پہ جب وہ مضاف بن کر آ رہے ہیں ان میں سے دو اور ایک مضاف الیہ بن کے آئے تو اس کو ذہن میں پتہ ہو، ذہن نشین ہو کہ یہ ایسے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جملے میں مقام اور محل کیا ہے وہ ہمارے علم میں ہو، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔